آرٹ ہسٹری میں سب سے خوفناک پینٹنگ کون سی ہے؟ دا ججمنٹ آف کیمبائسس بائی جیرارڈ ڈیوڈ، نائٹ میئر بائی ہینری فوسیلی، ایڈورڈ منک کی دا اسکریم، یا پھر فرانسس گویا کی سیٹرن ڈیورنگ ہز سن۔ یہ تمام پینٹنگز انتہائی خوفناک مانی جاتی ہیں، اور اس ویڈیو میں ہم کچھ ایسی ہی پینٹنگز کے بارے میں جانیں گے جنہیں بہت سے لوگ منحوس اور اسکیری مانتے ہیں اور جن سے کئی خوفناک کہانیاں جڑی ہوئی ہیں۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آئیوان دا ٹیریبل۔ آئیوان دا فورتھ، جسے انگلش میں آئیوان دا ٹیریبل کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ 1543 سے 1583 تک رشیا کا رولر رہا۔ اسکرین پر نظر آنے والی پینٹنگ میں آئیوان دا ٹیریبل اور اس کے بیٹے کو دکھایا گیا ہے، جسے رشین آرٹسٹ ایلیا ریپن نے 1885 میں بنایا تھا۔ اس پینٹنگ میں خوفناک ڈوبے غمزدہ ایوان کی گود میں زارویچ ایوان کو زخمی حالت میں دم توڑتے دکھایا گیا ہے۔ اس پینٹنگ کو رشیا کی سب سے مشہور متنازع پینٹنگ کہا جاتا ہے، جس میں عجیب سا خوف دکھائی دیتا ہے۔ اسے پہلی بار جب ماسکو کے ٹیاکوو گیلری میں نمائش کے لیے پیش کیا گیا تو وہاں موجود لوگوں نے بہت عجیب رد عمل دکھایا۔ کچھ لوگ اسے دیکھ کر رونے لگے، کچھ پاگل سے ہو گئے اور کچھ لوگ تو بے ہوش بھی ہو گئے تھے۔ اس کے بعد یہ کہا جانے لگا کہ اس پینٹنگ میں آئیوان کے بیٹے زارویچ کی روح موجود ہے۔ 1913 میں ابرام بالاکوو نام کے ایک آدمی نے اس پینٹنگ کو دیکھتے ہی اچانک سے پاکٹ نائف نکال کر اس پینٹنگ پر 3 جگہ وار کیا اور چیخ چیخ کر کہنے لگا کہ یہ خون خرابہ بند کرو۔ ابرام وہاں سے پاگل خانے بھجوا دیا گیا۔ کسی کو نہیں پتا کہ ابرام نے اس پینٹنگ میں ایسا کیا دیکھا تھا جو وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا۔ اس واقعے کے بعد ابرام کو اپنی باقی کی لائف پاگل خانے میں ہی گزارنی پڑی۔ لوگوں کے مطابق ابرام ایک ذہین آدمی تھا، لیکن آئیوان دا ٹیریبل کی اس پینٹنگ کو دیکھنے کے بعد پاگل ہو گیا تھا۔ دی ہینڈ ریزسٹ ہم۔ اس پینٹنگ کو بل اسٹونہیم نے 1972 میں پینٹ کیا تھا۔ پینٹنگ میں ایک لڑکا ہے جس کے ساتھ عجیب و غریب ڈراؤنی سی کالی آنکھوں والی گڑیا کھڑی ہے۔ ان کے پیچھے شیشے کے پینل والا دروازہ ہے، جہاں سے کئی ہاتھ دروازے سے باہر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس پینٹنگ سے متعلق غیر معمولی اور عجیب واقعات کا سلسلہ تب شروع ہوا جب سن 2000 میں ایک آدمی نے آن لائن ویب سائٹ ای بے پر اسے بیچنے کے لیے پبلش کر دیا اور کیلیفورنیا کے ایک کپل نے اسے خرید کر اپنے روم میں سجا دیا۔ اس کے بعد سے ان کپل کے گھر پر عجیب و غریب حرکتیں ہونے لگیں۔ انہیں ایسا احساس ہوتا تھا کہ جیسے اس پینٹنگ میں موجود بچہ اور وہ گڑیا رات کے وقت پینٹنگ کے کینواس سے نکل کر اس روم میں گھومتے ہیں۔ ان کے گھر آنے والے گیسٹ بھی اس پینٹنگ کو دیکھ کر ڈر جاتے اور کئی لوگوں کو اس پینٹنگ میں کسی انجانی طاقت کے ہونے کا احساس ہوتا۔ اس کپل نے اسی انجانے خوف اور ڈر کی وجہ سے اس پینٹنگ کو ایک آرٹ گیلری کو بیچ دیا، لیکن وہاں بھی اس پینٹنگ کے ساتھ پیرا نارمل واقعات ہونے لگے۔ اس آرٹ گیلری کے مالک نے اس پینٹنگ کی ایک تصویر کھینچ کر اس کا پرنٹ آؤٹ نکالنے کا سوچا، لیکن جیسے ہی وہ اس پینٹنگ کی کھینچی گئی فوٹو کا پرنٹ آؤٹ نکالنے کی کوشش کرتا تب پرنٹر جیم ہو جاتا۔ حالانکہ وہ پرنٹر دوسری تمام فوٹوز کا پرنٹ آؤٹ صحیح طور پر دے رہا تھا اور نہ ہی اس پرنٹر میں کوئی ٹیکنیکل فالٹ تھا۔ کئی کوششوں کے بعد بھی وہ اس خوفناک پینٹنگ کا پرنٹ اس پرنٹر سے نہیں نکال سکا۔ تب اس نے اس پینٹنگ کو کسی دوسری آرٹ گیلری کو بیچ دیا اور وہاں بھی اس پینٹنگ کو رکھنے کے بعد اس آرٹ گیلری میں طرح طرح کی پیرا نارمل ایکٹیویٹی ہونے لگی اور اب پیرا نارمل ایکسپرٹ کی صلاح سے اس پینٹنگ کو سیل کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ دی اینگوشڈ مین۔ کمبریا انگلینڈ کے رہنے والے سین رابنسن کی دادی کے انتقال کے بعد رابنسن کو ان کے اسٹور روم کے پرانے سامان میں سے ایک پینٹنگ ملی جس کا ٹائٹل تھا دا اینگوشڈ مین، یعنی ایک دکھی آدمی۔ یہ پینٹنگ رابنسن کی دادی کو ان کے دوست کی طرف سے دیا گیا ایک ناپسندیدہ تحفہ تھا اور انہوں نے اسے 25 سال سے اپنے پرانے سامان میں چھپا کر رکھا تھا۔ رابنسن کی دادی کے مطابق یہ پینٹنگ ایک کرسڈ یعنی نحوست تھی۔ اس پینٹنگ میں ایک انسانی شکل کو چیختے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اس پینٹنگ کو بنانے والے آرٹسٹ نے آئل پینٹ کے ساتھ اپنا خون مکس کیا تھا اور اسے بنانے کے بعد اس نے خودکشی کر لی تھی، لیکن سین رابنسن کو اپنی دادی کی اس کہانی پر یقین نہیں تھا اور اس نے ان سب باتوں کو وہم اور من گھڑت سمجھتے ہوئے اس پینٹنگ کو اپنے روم میں لٹکا دیا اور پھر اس دن کے بعد سے رابنسن کی فیملی کے ساتھ عجیب سی چیزیں ہونے لگیں۔ جس روم میں یہ پینٹنگ لگی تھی اس روم میں ایک کالا سایہ دکھائی دیتا تھا، روم کا دروازہ اپنے آپ کھلتا اور بند ہو جاتا تھا۔ اور ایک سب سے زیادہ ڈرا دینے والا واقعہ تب ہوا جب رابنسن کی فیملی نے اس روم میں کسی آدمی کے رونے اور درد سے چلانے کی آوازیں سنی۔ اس واقعے کے بعد سے رابنسن اور اس کی فیملی بہت ڈر گئی تھی اور اس کی دادی کی کہی ہوئی بات سچ ثابت ہونے لگی تھی، اور تب سے انہوں نے اس پینٹنگ کو سیل کر کے واپس رکھوا دیا جہاں اس کی دادی نے اس پینٹنگ کو 25 سال پہلے چھپا کر رکھا تھا۔ دی کرس آف دا کرائنگ بوائے پینٹنگز۔
1950 کی دہائی میں جیوانی براگولین نام کے ایک آرٹسٹ نے پینٹنگز کا ایک سلسلہ شروع کیا جسے دی کرائنگ بوائے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان تمام پینٹنگز میں ایک بچے کو روتا ہوا دکھایا گیا ہے۔ جیوانی براگولین نے ایسی کئی پینٹنگز بنائی تھیں۔ یہ پینٹنگز پوری دنیا میں اور خاص طور پر برطانیہ میں کافی مشہور ہوئیں اور صرف برطانیہ میں ہی اس کی 50,000 سے زیادہ کاپیاں فروخت ہوئیں۔ لیکن پھر 1985 میں برطانیہ کے ایک نیوز پیپر میں ایک خبر چھپی جس میں ایک گھر میں آگ لگنے سے اس گھر میں موجود تمام سامان اور وہ گھر جل کر خاک ہو گیا، لیکن اس گھر میں دی کرائنگ بوائے کی یہ پینٹنگ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد برطانیہ میں موجود 15 اور گھروں میں بھی آگ لگنے کے واقعات پیش آئے اور ان تمام گھروں میں یہ پینٹنگز موجود ہوتی تھی۔ یہ تمام باتیں ان فائر فائٹرز نے بتائیں جو ان گھروں میں آگ بجھانے گئے تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ان گھروں میں موجود ہر چیز جل جاتی لیکن اس پینٹنگ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا تھا۔ اور پھر آہستہ آہستہ اس پینٹنگ سے متعلق پراسرار باتیں پھیلنا شروع ہو گئیں۔ برطانیہ کے کئی نیوز پیپر میں اس پینٹنگ کو کرس یعنی نحوست قرار دیا جانے لگا اور جن لوگوں کے گھر یہ پینٹنگز لگی ہوئی تھیں انہوں نے ڈر کر ان پینٹنگز کو اتار کر پھینکنا شروع کر دیا۔ اس پینٹنگ سے متعلق کئی کہانیاں مشہور ہوئیں۔ کچھ نے کہا کہ پینٹنگ میں نظر آنے والا بچہ خود آگ میں جل کر مر گیا تھا۔ کچھ کے مطابق اس پینٹنگ کو بنانے والے آرٹسٹ نے کسی شیطانی قوت کا سہارا لیا تھا، لیکن حقیقت کیا ہے کوئی نہیں جانتا۔ امید ہے ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن ضرور پریس کر دینا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔